نماز فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھی، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ اے صحابہ تم میں کون ہے وہ خوش نصیب کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس رات اتفاقاً روزہ رکھنے کی میری نیت تھی، لیکن کسی وجہ سے میں رکھ نہیں سکا، تو میرے دل میں تمنا ہو رہی تھی یا کاش کہ روزہ رکھ لیتا تو آج حضور کی بارگاہ میں نظر لگ جاتا۔ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ جو اس لیے نیکی نہیں بتایا کہ میری نیکی کا کسی کو علم نہ ہو، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ وہ بطور تحدیث نعمت اپنی نیکی کو ظاہر کرے۔ تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آسان، یا رسول اللہ آج میں روزے سے ہوں۔ آقا نے پھر پوچھا اے صحابہ تم میں سے کون ہے ایسا خوش نصیب انسان کہ جس نے صدقہ کیا ہو، جس نے صدقہ کیا ہو؟ سارے صحابہ خاموش تھے۔ فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ ابھی تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں سے جائیں گے تو صدقہ و خیرات بھی کریں گے۔ آقا نے فرمایا عمر تو چپ کر، صحابہ بتائے تم میں سے کون ہے جس نے فجر سے پہلے صدقہ کیا اور نماز پڑھنے سے؟ جناب صدیق اکبر کا ہاتھ کھڑا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام میں تہجد کے لیے اٹھا، میرا پوتا بھی تہجد کے لیے اٹھا، اس نے میرے ساتھ 2 رکعت نماز تہجد پڑھی، میرے پوتے نے میرے ساتھ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھی۔ اس کے بعد وہ روٹی کے لیے رونے لگا، اس کی دادی اٹھی اور اس نے اسے جلدی سے 2 روٹیاں بنا دی۔ پہلی روٹی وہ کھا رہا تھا، سائل نے صدا لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پہ میرا پیٹ بھرنے والا رات بھر سے بھوکا ہوں؟ تو میں نے وہ روٹی اٹھائی اور اس سائل کو دے دی۔ یا رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ آقا نے پھر پوچھا ایسا ہوا تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے نماز فجر سے پہلے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ اے صحابہ تم میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس نے نماز فجر سے پہلے تیمارداری کی ہو کسی مریض کی؟ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں اب سب جتنے بھی صحابہ تھے جب حضور سوال کرتے ہم سب کی نگاہیں آقا پر ہوتی، اور جب آقا علیہ السلام سوال کر لیتے پھر سارے صحابہ کی نگاہیں صدیق پر آ جاتی۔ جناب صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ علیہ السلام میرا دوست عبد الرحمن بن عوف 3 دن سے بیمار ہے، مجھے اس کی عادت کا پتہ ہے، وہ رات میں جلدی سو جاتا ہے اور پھر تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وہ تہجد کی نماز قضا نہیں کرتا۔ تو آج میں نے جیسے ہی تہجد کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کے گھر گیا ہوں، اس کی عیادت کی ہے، اس کی عیادت کرنے کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ میں نے یہ سوالات کیوں کیے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے۔ آقا نے فرمایا صحابہ یہ میں نے سوالات اس لیے کیے ہیں، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کل قیامت کے دن وہ نمازی کے جن کی نمازیں قبول ہوگی اللہ ان کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کرے گا، وہ روزے دار کے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ باب الصیام سے جنت کی طرف جائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، زکات دی، ان کی زکات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو وہ باب الزکات سے جائیں گے، حاجی حج کرنے والے دروازے سے جائے گا، نمازی نماز والے دروازے سے جائے گا، لیکن قربان جاؤں
ہوں جبریل امین نے مجھے کہا ہے، عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ جب صدیق کی باری آئے گی، جب صدیق کی باری آئے گی جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، روزے والا دروازہ عرض کرے گا صدیق تو میری طرف قدم رکھ، زکات والا دروازہ عرض کرے گا صدیق تو میری طرف سے داخل ہو جا، نماز والا دروازہ عرض کرے گا صدیق تو میری طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو آقا نے فرمایا میں نے یہ سوالات اس لیے